فلا اقسم بمواقع النجوم، اور تمہارے خیالات غلط ہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے کہ بمواقع النجوم، جہاں تارے ڈوبتے ہیں، دراصل یہاں بات کی جا رہی ہے بلیک ہول کی۔ بلیک ہول ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس ہر ایک گلیکسی کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، جو سارے تاروں کو باندھے رکھتی ہے۔ جہاں اگر تارے بھی گزرتے ہیں تو وہ تاروں کو ڈبو لیتی ہے، جہاں تارے گر جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں، جہاں تارے ڈوب جاتے ہیں، جہاں تاروں کا وجود بھی مٹ جاتا ہے، جو اس بلیک ہول کے اندر سما جاتے ہیں۔ بلیک ہول ایک ایسی مخلوق ہے، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بلا ہے کہ جس کے قریب سے اگر لائٹ بھی گزرتی ہے، روشنی بھی گزرتی ہے، جس کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے قریب ہوتی ہے، تو یہ اس کو بھی اپنے اندر کھینچ لیتی ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ اس کو بلیک ہول کا نام دیا گیا کہ جہاں روشنی بھی نہیں پھٹکتی۔ اور وقت جیسی چیز جس کو ہم مخلوق میں شمار نہیں کرتے، صرف ایک سورج کا نکلنا ڈوب جانا وقت ہے، اصل میں وقت بھی ایک مخلوق ہے جس کو یہ بلیک ہول اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، جس کو یہ کمزور کر دیتا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ بلیک ہول کا ایک دن یہاں کے کئی دن کے برابر ہو سکتا ہے، وہاں کا ایک سال یہاں کے کئی سال کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے۔ اور یہ قسم اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف کھائی کس کے لیے؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ کتاب قرآن بہت باعزت کریم کتاب ہے۔ اتنی بڑی چیز کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی عظمت کو بتانے کے لیے کھائی۔ فی کتاب مکنون، یہ کتاب جو کہ مکنون ہے، چھپی ہوئی، ویل پروٹیکٹڈ۔ جب یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اس وقت کاہنوں نے یہ سوال کیا، جناتوں سے پوچھا کہ یہ جو چیز نازل ہو رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کا یہ کیا ہے، یہ ہمیں چاہیے۔ تو جناتوں نے کہا کہ اس کا ایکسیس تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، ہم بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارے اس تک اپروچ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو اس کی نزول سے پہلے بھی پروٹیکٹ کیا، بعد میں بھی پروٹیکٹ کیا، نزول کے وقت بھی پروٹیکٹ کیا، اور بلکہ قیامت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے عدل بدل کو روک دیا اور اس کو پروٹیکٹ کیا۔ قرآن میں کوئی کرپشن نہیں کیا جا سکتا، اور یہ وہ وجہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے بھی قرآن بالکل محفوظ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ لا یمسوہ الا المطہرون، اور قرآن کا تمہاری اپروچ ہو ہی نہیں سکتی، قرآن کو چھو ہی نہیں سکتے مگر یہ کہ انتہائی پاک ہستیاں۔ اس قرآن کی آیت سے مسئلہ نکالا گیا کہ قرآن کو تب چھوا جا سکتا ہے جب انسان پاک ہو، ورنہ قرآن کو نہ چھوا جائے۔ لیکن اس کا ایک اور بھی بڑا مطلب ہے کہ قرآن کی تک اپروچ صرف تب ہو سکتی ہے جب ہم انتہائی پاک ہو، ہمارا باطن پاک ہو جائے، ہمارا نفس پاک ہو جائے۔ چونکہ اس دل میں یا تو دنیا کی محبت ہو سکتی ہے یا اللہ کی محبت ہو سکتی ہے۔ اگر دنیا کی محبت آ گئی تو خدا کی محبت نہیں آ سکتی، اور اگر خدا کی محبت آ گئی تو دنیا کی محبت نہیں آئے گی۔ تو جب تک یہ باطن ہمارا پاک نہ ہو جائے تب تک ہمارے نزدیک قرآن کی ہم اپروچ ہو ہی نہیں سکتی، ورنہ ہم قرآن کو اپنے قرآن خوانی کے لیے، اپنے قرأت کو سن کے سکون پانے کے لیے، گھر کی برکتوں کے لیے، اور نہ جانے کن کن معاملوں کے لیے ہم قرآن کا استعمال کریں گے، مگر قرآن کے روح سے، قرآن کی جو سول ہے، جو قرآن کی عظمت ہے، جو قرآن جو اصل ہے، اس تک ہماری اپروچ نہیں ہو سکتی، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایک بڑی چیز کی قسم کھائی۔ اور پھر فرمایا کہ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن نازل ہوا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نزول کیا گیا، جیسے کہ بارش نازل ہوتی ہے۔ چونکہ بارش ایک دم سے بارش کا پانی زمین پر نہیں گر پڑتا، بلکہ دھیمے دھیمے نزول ہوتا ہے، ورنہ یہ زمین کو ہارم کر دے گا۔ جب یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا ہے تو یہ زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو 23 سال میں نازل کیا تاکہ صحاباؤں پہ ایک دم سے بوجھ نہ ہو، وہ قرآن کو دھیمے دھیمے کر کے اس پہ عمل کرے، اس پہ ایک دم سے بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ تو وہ یہ قرآن ہم کو یہ میسج دیتا ہے کہ قرآن پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے، کہ ہم چاہے تو اس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی عمل کر سکتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا شعار، اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کتاب پہ ہم عمل کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اگر ہم ایک ساتھ اس پہ عمل نہیں کر سکتے تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پہ عمل کرنا شروع کریں، اپنی زندگی کا شعار یہ بنائیں کہ ہماری قرآن ہماری زندگی کا شعار بن جائے، ہمارے اوپر قرآن کا بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس کتاب سے، اس میسج سے، ہمارے اس میسج سے تم مداہنت کر رہے ہو، تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ،
تم اپنے رزق کے لیے اس کتاب کو جھٹلا رہے ہو۔ تو چونکہ قریش کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ دعوت کامیاب ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مشن میں کامیاب ہو گئے، تو یہ جو بیت اللہ کی وجہ سے ان کو رزق ملا ہوا ہے، جو ان کا بول بالا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور صرف ایک رزق کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ بتا جعلون رزقکم انکم تکذبون، کیا تم اس صرف ایک معمولی سے رزق کے لیے تم اس کتاب کو، اس بڑی قرآن، اس کریم کتاب کو تم جھٹلا رہے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ہی اس عظمت کو بیان کر کے ہم کو یہ بتایا کہ قرآن کوئی معمولی سی چیز نہیں کہ جس کو تم صرف مسئلوں کے لیے استعمال کرو، جس کو تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے استعمال کرو۔ قرآن تک اپروچ کرنا تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، مگر کہ تم اس چیز کو جھٹلاتے ہو، اور جھٹلانا صرف اور صرف کوئی مسلمان اس کتاب کو اپنی زبان سے نہیں جھٹلاتا، بلکہ قرآن کو جھٹلایا جاتا ہے اپنے اعمال سے، کہ جب قرآن میں لکھا کچھ ہے اور ہم عمل اس کے خلاف کرتے ہیں تو یہ تکذیب فی عمل ہے، عمل سے جھٹلانا۔